الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. حضرات، اس دنیا میں خوش بخت انسانوں میں اس انسان کا نمبر پہلا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا علم دے دے اور وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اس ہدایت کو پھر صرف وہ یہ نہیں کہ اس کو جان لے بلکہ اس ہدایت کو مان لے اور اس کے اوپر عمل کر لے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس کو یاد رکھیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو نہیں مانتے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کے سب سے بدبخت ترین انسان ہیں. ان کو پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود حق مانتا ہی نہیں. یقین مانیے ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو پتہ بھی چل جائے کہ اللہ کی جہنم کی آگ جلانے والی ہے، اس کے باوجود وہ جہنم کے اندر چھلانگ لگاتا. یا اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ پیالہ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس پیالے کے اندر جو زہر ہے، یہ زہر انسان کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. اس کے باوجود وہ انسان جو ہے اس زہر کو پی لے. یہ مثال ہے اس کی کہ انسان اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ملے پھر اس کو قبول نہ کرے انسان. حدیث میں ایسے کئی ایک واقعات ملتے ہیں اور یہ اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے ہماری شریعت نے ان کو محفوظ کر دیا ہے. حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آپ جب تھے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، قرآن اتارا. نبی علیہ السلام رات کے وقت، رات کے کسی پہر اللہ کے گھر بیت اللہ جاتے اور نبی علیہ السلام رات کے وقت کھڑے ہو کے قیام کرتے، جسے ہم آج کل کہتے ہیں قیام اللیل. نبی علیہ السلام قیام اللیل کرتے، لیکن نبی علیہ السلام اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہوں گے، کیا مزہ آتا ہوگا. عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام اونچی آواز میں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، ابن شام نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت ابو جہل اور اس کے یار دوست چپ کر کے نہ آ کے نبی علیہ السلام کے قرآن کو سنتے تھے.
لیکن صبح کے وقت کہتے تھے ہم نہیں مانتے۔ اچھا وہ جو یار دوست آپس میں چھپ چھپ کے سنتے تھے نا، وہ کلے کلے ہوتے تھے، کوئی ادھر ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ میرا یار دوسرا بھی سن رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ تیسرا بھی سن رہا ہے۔ سارے چوری چوری آ کے نا پیچھے لوگ کے آرام سے، رات کا اندھیرا ہوتا، اندھیرے میں سنتے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رات کے وقت وہ جب وہ واپس گئے تو ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا تم کدھر سے؟ یار صحیح گل ہے، محمد رسول اللہ قرآن پڑھتے ہیں نا، عجیب سرور ہے ان کے پڑھنے کا، میں ان کا قرآن سننے آتا ہوں۔ یار بری بات ہے نہ تم آیا کرو۔ کیوں؟ ہم ان کو مانتے تو ہے نہیں۔ اچھا بھائی بات آ رہا آئندہ سے نہیں آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر آ گئے، پھر ان کا ٹکراؤ ہو گیا، پھر کہنے لگے یار وعدہ کرو آئندہ سے نہیں آنا۔ تیسری دفعہ پھر ان کا ٹکراؤ ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ یار اب کی کریں۔ ان میں سے ایک ان کا یار دوست یاروں میں ایک یار تھا نظر بن حارث، یہ ابو جہل کو کہتا ہے ادھر آ یار میری گل سن، تو بھی قرآن سننے آتا ہے میں بھی قرآن سننے آتا ہوں، اور ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایسا عجیب کلام ہے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ادھر آ، وہ لے کے ابو جہل کا اس نے ہاتھ پکڑا اور آ کے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر کعبے کا غلاف کہنے لگا پکڑو۔ ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑا، کہنے لگا کی گل ہے کیوں مجھے کعبے کا غلاف پکڑا رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی وجہ ہے۔ ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑا تو دوسرے دوست نے کہا یہ تو نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، میں تجھے اس کعبے کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی نہیں۔ اب اس نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا، کہنے لگا رب کی قسم ہے سچ ہے، لیکن میں کی کرا میں مننا نہیں ان پر۔ یہ ہوتی ہے بدقسمتی انسان کی۔ اگر ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا، بڑے بڑے یقین مانیے بڑے صحابہ میں ہوتا، کیا پتہ ہے یہ امیر المومنین ہی ہوتا، لیکن بدقسمتی ایسی۔ کہنے لگا میں نے مننا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کے نا پچھلے کئی نسلوں سے مقابلہ، یہ سخاوت کرتے تھے، ہمارے بھی بڑے سخاوت کرتے تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، یہ بھی لوگوں کے کام آتے تھے، ہم بھی لوگوں کے، بڑا مقابلہ تھا۔ اب ان کے خاندان میں یہ بندہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں جو کہے میں نبی ہوں۔ اس کا مطلب ہم پیچھے لگ جائیں؟ پیچھے نہیں لگنا ہم نے۔ اس نے کہا خدا کے بندے جب وہ سچ ہے تو مانتا ہے، میں نہیں مننا، اس لیے کہ اس طرح تو ہمیں نیچا دکھایا جائے گا نا۔ بلکہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ابو جہل جس وقت بدر کی لڑائی میں نکلنے لگا مکہ سے، تو سیدھا ہی جا کے اللہ کے گھر میں گیا، تو جا کے کہنے لگا یا اللہ اگر اے تیرا دین حق کے نا، اے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اگر اے حق کے کہ اسی یہ پیچھے لگ جائیے ایڈے ایڈے بڑے سردار، تو یا اللہ اس طرح کر آسمان تو بارش کر دے، پتھراں دی عذاب دے دے سانوں، اساں نہیں مننا ہے۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ حق کا پتہ چل گیا لیکن اس کے باوجود نہیں مانا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں۔ یہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی دے تے سیدھے رستے کے اوپر چلا بھی دے، یا اللہ چلا دے سیدھے رستے کے اوپر، ورنہ یہ نہ ہو
کہ یا اللہ ہمیں پتہ لگ جائے حق سچ یہ ہے، ابو جہل کی طرح جاہلیت کی موت ہی نہ مر جائیں۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کو چھوڑ کے آپ مدینہ میں آئے ہیں، تو مدینہ کے اندر عیسائی تھے بہت۔ یہ جو عیسائی تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی نشانیاں پہلے کہنے لگے، یہودی بھی کہنے لگے کہ پہلے پتہ تو کرو یہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ساری نشانیاں پتہ کی، محمد الرسول اللہ کی پوری نشانیاں وہ ساری کی ساری پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ کہنے لگے ہے تو نبی ہے، یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے ماننا نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو نسل بنی اسرائیلی، وہ نسل ہے نا، اس میں سے یہ نبی نہیں آیا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آ گیا ہے، بے شک یہ اللہ کا نبی ہے، ہم نے نہیں ماننا اس کو۔ کڈے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا نبی، اوے اللہ نے نبیوں کا سردار بھیجا اور اس وجہ سے نہیں مانا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، یا اللہ حق سچ کو ماننے، قبول کرنے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تو مدینہ کے لوگوں کے اندر ایک وہاں ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ مدینے والے لوگ کہہ رہے تھے یار مدینے کا اپنا الگ کوئی بادشاہ بناؤ۔ نبی علیہ السلام ابھی مکے میں تھے تو سب نے اتفاق کیا عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنا لو۔ کہنے لگے سارے ٹھیک ہے، اور کہنے لگے چلو پھر ایک کوئی تاریخ مقرر کرو کہ فلاں تاریخ کو اس کی بادشاہت کے اوپر حلف لیں گے، اس کا بہترین تاج تیار کرو۔ انہوں نے تاریخ مقرر کر کے وہ سونے اور چاندی کا جو تاج تھا وہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو بھی پتہ تھا کہ میرا تاج تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، مکہ کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ مدینہ میں آئے، اس کا تاج پل پل گیا لوگوں کو، اور لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ اللہ کا نبی آ گیا، اس کے پیچھے لگو۔ یہ کہنے لگا کیا مطلب؟ اب لوگوں نے میری تاج پوشی نہیں ہونی۔ وہ کہنے لگے اللہ کا نبی آ گیا محمد رسول اللہ، اب یہ بادشاہ گئی، سب کچھ ختم۔ کہنے لگا اچھا میری بادشاہت کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، ساری زندگی یہ پھر گمراہ کی موت مرا ہے۔ یہی کہتا رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے تسی اللہ دے نبی ہو، پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نہیں لگا، گمراہی کی موت مر گیا۔ صرف کس وجہ سے کہ میری بادشاہت، میرا تاج تیار ہو رہا تھا، مجھے تاج نہیں پہنایا گیا، میرا تاج چھن گیا۔ اور بے وقوفا پاگلا، اور قربان ہو جائے اپنے تاج کو، محمد رسول اللہ کی جوتی پہ قربان کر دے ظالمہ۔ لیکن کیا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نبی ہے، ٹھیک ہے یہ سچا ہے، لیکن میرا تاج تیار ہو رہا تھا، اس نے میرے تاج پہننے کا وقت جو تھا اس نے خراب کیا ہے، مجھے بادشاہ نہیں بننے دیا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور غرور کی وجہ سے حق بات کو نہیں مانتا۔ حدیث کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مختلف بادشاہوں کو خط بھیجے کہ میں اللہ کا نبی آ گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجے تو ایک خط آپ کا نبی علیہ السلام کا گیا تھا جبلہ بن ایخم غسانی بادشاہ کو۔ یہ خط گیا
اس نے آ کے دیکھا، خط پڑھا، سوال جواب کیے، نبی علیہ السلام کا جو قاصد تھا نا اس کے ساتھ اس نے سوال جواب کیے۔ سوال جواب کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ جبلہ کو، بادشاہ کو، کہ اللہ کا سچا نبی آ گیا محمد رسول اللہ۔ اس نے چپ کر کے کہنے لگا، آ یار ادھر، کلمہ پڑھا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا اور یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے وہ جو قاصد آیا تھا نا خط لے کے، اس کو اس نے بڑے تحفے دیے کہ یہ تحفے لے جو جا کے محمد رسول اللہ کو دو، میں بھی کسی وقت آ کے ملوں گا۔ اس نے کہا میں بھی آ کے ملوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 3 سال بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ وفات پا گئے۔ اس جبلے کا، یہ جبلہ بادشاہ جو تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، اس کا مدینہ میں آنا کوئی وقت بنا نہیں۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ آیا تھا، پھر کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، کوئی مسئلہ بن گیا۔ حضرت عمر کے دور میں جب یہ آیا، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ آیا، بڑے ساتھ یاروں دوستوں کو لے کے آیا، گھوڑوں کے اوپر سواریاں کر کے، بڑے پتہ چلتا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ یہ مسلمان تھا۔ حضرت عمر کے دور میں آیا، ملا، بڑا خوش ہوا، گلے ملا، باتیں سنی، بڑا خوش ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حج کا مہینہ تھا، تو کہنے لگا چلو میں حج ہی کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو کرو۔ مدینہ آیا تھا، مدینہ سے یہ پھر مکہ گیا۔ یاد رکھو اس کائنات میں حج صرف مکہ میں ہوتا ہے۔ مکہ کے علاوہ حج کی کوئی چیز مکہ کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہیں۔ یہ مکہ میں آیا، اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ اس نے وہ احرام باندھا، 2 چادریں، دوسرے بھی اس کے ساتھ ہی تھے، ساتھ ہی یہ اللہ کا گھر کا طواف کرنے لگے۔ اللہ اکبر کر کے چکر شروع ہوئے۔ یہ چکر لگا رہا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ یہ آگے چل رہا تھا، یہ کھڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جو اس کا تھا نا تہ بند، یعنی طواف کے اندر جو لاچا اس نے پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر پاؤں آ گیا ایک بندے کا۔ اس نے پیچھے دیکھا کون ہے؟ ایک ماڑا جا غریب جا مسلمان سی۔ یہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا۔ اس کا پاؤں آ گیا اس کے تہ بند کے اوپر، اس احرام کے اوپر۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، وہ تیرے جا کالے کلوٹے بندے دا وہ میرے احرام تے پیر رکھ دیتا ہی۔ اس نے مکہ ماریا حرم دے وچ، ایسا مکہ ماریا کہ وہ نک دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ماڑا غریب آدمی سی، ہو ویسے بھی ماڑا تھا، کمزور تھا۔ یہ بادشاہ سی پلیا سے چنگا، نک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خونوں خون ہو گیا۔ یہ احرام جڑ تھا نا، یہ چپ کر کے نا اللہ دے گھر بیت اللہ تو باہر نکل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ بھی حج کرنے آئے ہوئے تھے، مدینہ سے مکہ تھے وہ، یہ سیدھا ہی چلا گیا۔ اے عمر فاروق، یہ دیکھو میرا حال۔ پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ احرام پہنا ہوا ہے تو نے اور خونوں خون؟ کہنے لگا جی وہ جب بادشاہ آیا ہے نا جبلہ، یہ ہوا ہے کہ میرا پاؤں آ گیا اس کے اوپر، اس نے مجھے رکھ کے مکہ ماریا، نک دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ ذرا جبلے نو بلا کے لے آؤ۔ وہ بلا کے لائے تو بادشاہ آ گیا بڑے تم تراک روب کے ساتھ۔ جی امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا اے تو کیتا ہے؟ کہنے لگا دسو امیر المومنین، میں بادشاہ، وہ میرے کپڑے دے اتے پیر اس قسم دے بندے رکھے، ایڈا چھوٹا بندہ۔ آپ نے فرمایا گل سن،
اللہ دے دین وچ کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، سب برابر۔ کہنے لگا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا تو نجائز کیتا ہے، سیدھی گل ہے، یہ راضی کر لے، یہ کو معافی مانگ لے، جے نہیں تو پھر نہ تیرا نک اس طرح ہی توڑا جائے گا۔ الانف بالانف، نک دے بدلے نک دی ہڈی بھی تیری تو اس نے مار کے کوئی چیز توڑی جائے گی۔ کہنے لگا امیر المومنین میں بادشاہ، یہ بندے دی حیثیت کی ہے میرے اگے؟ بڑا کچھ جو اس کے منہ میں آیا، یہ میرے سامنے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دے نزدیک برابر ہو۔ کہنے لگا اگر میں اس کو نہ راضی کروں، آپ نے فرمایا پھر نک توڑا جائے گا۔ کہندا اچھا نک توڑا جائے گا۔ کہنے لگا پھر میں واپس اسلام ہی میں چھڑ کے میں عیسائی ہو جانا جی۔ کوئی حال ہے ایک ماڑا کالے رنگ دا بندہ ایک بادشاہ دے برابر؟ آپ نے فرمایا یاد رکھیں اگر تو اسلام چھڈیا ہون تے تیرا نک توڑیا جائے گا نا، جے اسلام چھڈیا پھر مرتد ہون دی سزا ہوئے گی، عمر اپنی تلوار نہ تیرا سر لائے گا، پھر تو قتل کرے گا۔ سوچ لے۔ کہندا جی مینوں ایک دن واسطے دے دیو کہ میں کی کرنا ہے، میرے کو معافی منگنی ہے کہ بدلہ دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ رات دا ٹائم ہویا، انہیں اپنے یاراں دوستاں دسیا وہ اے دین ہے، وہ ایک کالا جہا بندہ ماڑا جہا غریب آدمی وہ میرے برابر، وہ پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا چپ کر کے، رات کا ٹائم ہویا، گھوڑوں کے اوپر آیا تھا یہ، اس نے رات کو ساری رات نہ گھوڑے دوڑا کے مکہ سے بھاگ گیا اور شام چلا گیا، اور شام کے ملک میں جا کے اعلان کیا کہ میں عیسائی ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھ لیں، پتہ بھی چل گیا ہے کہ دین اصلی کیا ہے، لیکن کیا ہے اپنا تکبر۔ کئی دفعہ انسان کو تکبر جو ہوتا ہے نا یہ بات ماننے نہیں دیتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں آج سے 50 سال تقریباً بات ہے پرانی، ہماری مسجد میں بندے آئے تھے، وہ کہ انہوں نے بات سنائی کہ ہمارے پنڈ کے اندر مولوی صاحب نے لمبردار کو یہ بات کہی، لمبردارہ نماز پڑھنا آیا کر۔ آندا اچھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا اچھا میں آواں گا۔ پھر ایک دن مولوی صاحب جا رہے سن، اگوں کلے لمبردار اگوں آ رہا سی، انہیں کہا یار لمبردار تو نماز، انہیں نے کہا اچھا ہوں تو کلا ہے نا۔ اس نے داتری دے نال انہاں کو کٹیا، انہاں کو کٹیا، انہاں کو کٹیا۔ کہا تیری جرت، اور میں تیرے مگر نماز پڑھا، اور تیرے مگر میں مولوی ملواٹیا۔ تکبر میں آ کے اس نے کہا اور جا مولوی میں تیرا دین اسلام میں نہیں مانتا، جا بیبے کو لے جا۔ یعنی کئی دفعہ انسان کو تکبر، یہ تکبر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ تکبر پیدا نہ ہوئے، یا اللہ تیرے دین کو ماننے کی توفیق دے، دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اپنے چاچا حضرت ابو طالب کو کہتے رہے، جب یہ ابو طالب بیمار ہو گئے نبی علیہ السلام گئے، آپ نے کہا چاچا لگتا ہے تیرا آخری وقت ہے تو کلمہ ہی پڑھ لے چاچا، لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور کل قیامت والے دن میں اللہ کے گواہی دیاں گا یا اللہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھیا سی میرے سامنے، انہوں معاف کر دے۔ ابو جال بھی آ گیا دوسرے، اوے کلمہ نہ پڑھی اپنے پیو دادے پیو دادے پڑدادے دا کلمہ دین چڑھ لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے چاچا پڑھ لے، یاد رکھیں۔ اب وہ بولے، پھر انہوں نے یہ بات کہی اگر تو کلمہ پڑھ لیا نا تو قریش دیاں عورتاں
ਮਾਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੋਬਾ 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 ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। गली गली तेरियां गल्लां होनगियां, तेनू जलील करनगे। हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम कहते रहे चाचा तू कलमा पढ़ ले, चाचा तू कलमा पढ़ ले। हदीस के अंदर आता है सही मुस्लिम के अंदर आपने चाचा नू कहा अबा यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, चाचा पुत्र मेरे भतीजे मुहम्मद मैं नहीं कलमा पढ़ना। उन्हें की होया क्यों? कहने लगा लौला तो अयरानी कुरैशन, मेरे मरण तो बाद कुरैश दियाँ औरतां गल्लां करनगियां, गल्लां करनगियां वेखो जी मर लग्या छड़ गया, मर लग्या छड़ गया, मर लग्या छड़ गया, हाय 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 करन। बाद च औरतां गल्लां करनगियां ते मेरा नां जो भैड़े तरीके नाल लैणगियां ते जा ए मुहम्मद मैं कलमा नहीं पढ़ना। अगर ये औरतां ना ऐसा करना होंदा तो मैं तेरियां अखां ठंडियां कर देंदा, फौरी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पढ़ लेता, मैं नहीं पढ़ना जा। इन्नी गल की तो अबू तालब की जान निकल गई। पता भी चल गया, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, ये मैनू लोग गल्लां करनगे गल्लां करनगे। जिस तरह हमारे यहाँ भी कई दफ़ा होता है, लोग कहते हैं और लोग कहेंगे वेखो जी दाढ़ी रख ली सू, लोग कहेंगे वेखो जी हुण ना शलवार गिट्टियां तो उत्ते करके एं टुरदा है तो मेरी की इज्जत रहेगी दसो। और लोगों तो डर दिया कई दफ़ा इंसान कलमा कबूल नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह। और कई दफ़ा इंसान कहता है कि मैं वड्डियां दा दीन नहीं छड़ना भावें की हो जाए। और लोग कहते हैं ना, मशहूर एक बात है, ओ पुत्र और वड्डियां नूं झूठा ना करी भावें मुँह सूर वर्गा हो जाए। अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अवलौ कान आबाहुम ला याकिलून शैय्यन वला यहतदून। और वड्डियां दे पिछे इंज पे लगदे हो, हदायत तो अल्लाह दे कोल आउंदी है। कई दफ़ा ऐसा होता है, हदीस के अंदर आता है कि इंसान अपनी बादशाही को देख के ना, अपनी हुकूमत को देख के हुकूमत को बचाता है, जी मैं नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त ख़त भेजे बादशाहों को, तो हिरकल बादशाह को आपने ख़त भेजा। हिरकल को असली नाम है हिरकल, हिरकल। ये हिरकल को भेजा, वो ख़त गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस। उसी दौर में अबू सुफियान मक्के से वहाँ गया हुआ था। तो हिरकल ने क्या कि यहाँ को मक्के का आदमी आया हुआ है, पता करो ना, पहले मैं उससे बात करूँगा। उसने अबू सुफियान को बुलाया, कहने लगा मुझे बताओ ये खाता है तुम्हारे इलाके से मोहम्मद नाम का कोई बंदा है? उसने 11 सवाल किए थे, 11। वो बंदा कैसा है, कभी उसने झूठ बोला है, उसकी नीयत क्या है, उसके नाल दे बंदे किस किस्म दे ने, वो तालीम किस चीज़ की देता है, उसके साथ वाले बंदों का करैक्टर क्या है, क्या वो दीन को छोड़ जाते हैं। तकरीबन उसने 11 सवाल किए थे। जब अबू सुफियान ने बता दिए तो कहने लगा अच्छा ठीक है, इसका मतलब है बंदा तो चंगा है, फिर चलो ख़त कढ़ो। वो ख़त खोल के पढ़िया, कहने लगा ये तो वाकई अल्लाह का रसूल है। जब उसने ये बात की तो मैदान तो सारे जो उसके दरबार के अंदर ईसाई यहूदी बड़े बड़े आलिम रिब्बी उन्होंने दे पादरी पोप, ये बात सुन के ना, जब इसने कहा हिरकल बादशाह ने कि बंदा तो नबी लगता है, वो सारे ने शोर पाया था। कहने लगा की गल शोर क्यों पाते हो? ने कहा आप जो कहते हैं कि बंदा नबी लगता है, तो तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा हम नहीं मानते किसी को। कहने लगा कोई गल नहीं, जो तुसी नहीं ना मानते तो मैं भी नहीं मानता। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हिरकल जो था ना,
اس نے اپنے درباریوں کے کہنے کے اوپر اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بادشاہ نمرود کہنے لگا ذرا ابراہیم نو لے کے تے آؤ، بندہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بہ کے بادشاہ بڑا اپنے آپ کو دنا سمجھتا تھا، اس نے کہا ابراہیم ادھر آ، میرے نال گل کر دوں، کون تیرا رب ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال جواب کر دے، کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی، موت ہو دیندا ہے۔ کہنے لگا یہ کیڑی گل ہے تے میں بھی کر سکنا؟ او تو ایک بندہ ماڑا جا پھڑیا، پھڑ کے تلوار مار کے قتل کر دے، اے لے میں مار دیتا ہی، اے سزائے موت والا قیدی ہے، جا تینوں آزاد کرنا، لے میں انہوں مار دیتا ہی، انہوں چھڑ دیتا ہی تے میں بھی کر۔ کہنے لگے کام عقل نو سمجھ نہیں آئی، لے پھر اے دس ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب ہر روز سورج مشرق تو چڑھ دئی، جا توں رب اپنے آپ کو کہنا مغرب تو چڑھ کے بہا۔ قرآن مجید کہتا ہے فبہت الذی کفر، جس وقت ابراہیم نے یہ گل کہی نا علیہ السلام نے کہ میرا رب مشرق دی بجائے مشرق تو چڑھ ہے، تو مغرب تو چڑھ کے بہا، فبہت الذی کفر، اسی وقت وہ اکا بکا رہ گیا، ان میں دا کی جواب دواں۔ چپ کر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے رے چاڑ، اور تو جو رب ہے، تیرا کنٹرول ہے کائنات اتے، تے سورج نو ہنئی مغرب اللہ چاڑ کے بہا، فبہت الذی بہا، اسی وقت اکا بکا ہو کے کھچ ہو گیا، چپ کر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کیا، اور تو رب نہیں مان لے، رب آسمانہ والا یہ جڑا روز چڑھ دے مشرق تو رب۔ قرآن مجید یہ گل کہندا ہے کہ اس طرح اینا کہن دے باوجود بھی وہ ایک چپ کر گیا، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالم نے کہا میں مننا نہیں ہوں، مینوں نہیں پتا، میں ہی رب ہاں، میں ہی رب ہاں، میں ہی رب ہاں، میں ہی رب ہاں، ایویں چبلا ماردا رہا۔ اصل اللہ تعالیٰ نو اس نے منیا نہیں، کی وجہ کہ انہوں ابراہیم علیہ السلام دے مگر لگنا پیندا سی۔ اس نے کہا میرے جا وڈا بادشاہ جنہوں لوکی خدا کہندے نے، سجدے کردے نے، تیرے پیچھے لگے؟ ایک مزدور دے پتر دے مگر لگے؟ اسی نہیں تیرے مگر لگ سکتے، جا میں تیرے رب نو نہیں ماندا، کفر دی موت مر گیا۔ وہ لوگو اللہ سے دعا کرو، اللہ حق کو سمجھنے، جاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔